کیا آپ کو یاد ہے وہ مٹی کا گھر جس کی دیواریں کچی تھی مگر رشتے پکے تھے؟ آج ہمارے پاس واٹس ایپ پر 500 دوست ہیں مگر دکھ بانٹنے کے لیے ایک پڑوسی بھی نہیں۔ ہم وہ آخری نسل ہیں جس نے نلکے کا تازہ پانی پیا، تختی پر گاچی لگائی اور عید کے جوتوں کو سرہانے رکھ کر رات کو خوشی میں سوئے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے بہت ترقی کر لی ہے، نے اس ترقی کے بدلے کتنا بڑا خزانہ کھو دیا ہے، آج ضمیر اور یادیں دونوں روئیں گی۔ ہم تاریخ کی وہ عجیب ترین اور شاید آخری نسل ہیں جس نے 2 الگ دنیاؤں کو دیکھا۔ ہم نے مٹی کے چراغ بھی دیکھے اور انٹرنیٹ کی روشنی بھی۔ آج میرے پاس الفاظ نہیں اور آپ کے پاس یادیں۔ چلیے ایک بار پھر سے اسی گھر چلتے ہیں جہاں اب کوئی نہیں رہتا۔ ہم وہ آخری نسل ہیں جنہوں نے اسکول کی گھنٹی بجانے کو ایک بہت بڑا اعزاز سمجھا۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جو تپتی دوپہر میں کچی زمین پر پانی کا چھڑکاؤ کر کے اس سے اٹھنے والی مٹی کی خوشبو سے سکون پاتے تھے۔ ہم وہ آخری نسل ہیں جنہوں نے مٹی کے گھڑوں اور سرائیوں کا ٹھنڈا پانی پی کر کئی سال گزارے اور کبھی بیمار نہ ہوئے۔ ہم وہ آخری بچے ہیں جو گلی میں گزرتے ہوئے تانگے کے پیچھے لٹک کر خود کو بادشاہ سمجھتے تھے۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے چھت پر سوتے ہوئے تارے گنتے گنتے نیند کی آغوش میں پناہ لی۔ ہم وہ آخری نسل ہیں جنہوں نے عید کے جوتے سرہانے رکھ کر نیند بھری راتیں گزاری۔ ہم وہ آخری خوش نصیب ہیں جنہوں نے نانی اماں سے جنوں اور پریوں کی کہانیاں سن کر ڈرنا اور جینا سیکھا۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے سیاہی والی دوات اور لکڑی کی تختی سے علم کا سفر شروع کیا۔ ہم وہ آخری نسل ہیں جنہوں نے 1 روپے ملنے پر پورے محلے کا امیر ترین آدمی ہونے کا احساس پایا۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے گلی کی نکڑ پر کھڑے ہو کر مہینوں تک کسی خط کا انتظار کیا۔ ہم نے ریڈیو کے گرد بیٹھ کر خبریں سنی اور اینٹینا گھما کر پی ٹی وی کی مٹی صاف کی۔ ہم وہ ہیں جنہوں نے نلکے سے تازہ پانی نکال کر غسل کرنے کی لذت چکھی۔ ہم وہ آخری نسل ہیں جنہوں نے شادیوں میں کرسیاں نہیں بلکہ زمین پر بیٹھ کر ایک ہی دیگ سے کھانا کھایا۔ ہم نے وہ دور دیکھا جب پڑوسی کا بچہ بھی اپنے گھر کا بچہ سمجھا جاتا تھا اور اسے ڈانٹنے کا حق سب کو تھا۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے گرمیوں میں ہاتھ والے پنکھوں سے ایک دوسرے کو ہوا دی اور محبت نبھائی۔ ہم نے پٹھو گرام، بنٹے، گلی ڈنڈا کھیل کر اپنے کپڑے نہیں بلکہ اپنی روحیں اجالی تھیں۔ ہم وہ آخری نسل ہیں جنہوں نے لالٹین کی مدھم روشنی میں بیٹھ کر اپنے اسکول کا کام مکمل کیا۔ ہم نے وہ وقت دیکھا جب کسی ایک کے گھر ٹی وی آتا تھا تو پورا محلہ وہاں مہمان ہوتا تھا۔ ہم وہ ہیں جنہوں نے کھٹی میٹھی گولیاں اور برف کے گولوں میں زندگی کی تمام خوشیاں تلاش کر لی۔ ہم وہ آخری نسل ہیں جو ایک سائیکل پر 3 دوست بیٹھ کر میلوں کا سفر ہنستے کھیلتے طے کرتے تھے۔ ہم نے وہ مائیں دیکھیں جو سلائی مشین چلاتے ہوئے لوری سناتی تھی اور سویٹر بنتی تھی۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے بیماری میں کڑوی دوائی کے بعد گڑیا چینی کی ڈلی کو سب سے بڑی نعمت سمجھا۔ ہم نے وہ سادہ وقت دیکھا جب جوتے ٹوٹ جاتے تو انہیں پھینکنے کی بجائے گانٹھ کر پھر پہنا جاتا تھا۔ ہم وہ نسل ہیں جو مہمان آنے پر اپنی چارپائی چھوڑ کر زمین پر خوشی خوشی سو جاتے تھے۔ ہم نے گڑ والے چاول اور لسی کے اس ذائقے کو چکھا ہے جو آج کے 5 اسٹار ہوٹلوں میں بھی نہیں ملتا۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے بڑوں کے سامنے نظریں جھکا کر رکھنا ہی سب سے بڑا ادب سمجھا۔
ہم نے تصویریں کھنچوانے کے لیے ہفتوں انتظار کیا، اور فلم رول دھل کر آنے کا جو سسپینس تھا وہ آج کے سیلفی دور میں کہاں۔ ہم وہ نسل ہیں جنہوں نے کپڑے کے تھیلے میں اسکول کی کتابیں ڈال کر علم کی پیاس بجھائی۔ ہم نے وہ دور دیکھا جب رشتہ داروں کا آنا بوجھ نہیں بلکہ عید کا سما ہوتا تھا۔ ہم وہ آخری نسل ہیں جن کے پاس یادیں تو بہت ہیں لیکن وہ دور دوبارہ دیکھنے کی کوئی راہ نہیں۔ ہم وہ آخری نسل ہیں جنہوں نے بڑے بزرگوں کی محفل میں بیٹھ کر ان کا حقہ تازہ کیا اور اس دھوئیں میں دانائی کی کہانیاں تلاش کی۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جن کے گھروں میں اگر سالن پکتا تو اس کی پہلی پلیٹ پڑوسی کے گھر جاتی، کیونکہ تب دیواریں اونچی تھی مگر دلوں میں رستے تھے۔ ہم وہ آخری بچے ہیں جنہوں نے سردیوں کی طویل راتوں میں رضائی کے اندر دب کر دادی ماں کے منہ سے مہم جوئی کے وہ قصے سنے جو آج کے نیٹ فلیکس فلموں سے 1000 گنا بہتر تھے۔ ہم وہ آخری نسل ہے جنہوں نے گرمیوں میں اسکول سے واپسی پر راستے میں لگے سبیل سے ٹھنڈا پانی پی کر وہ پیاس بجھائی جس کا ذائقہ آج کے منرل واٹر بوتلوں میں نہیں ملتا۔ ہم وہ آخری خوش نصیب ہیں جنہوں نے نئے جوتوں کے کاٹنے کو بھی خوشی خوشی برداشت کیا، کیونکہ وہ سال میں صرف ایک بار عید پر ملتے تھے۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے محلے کے مشترکہ دیواروں پر چڑھ کر گیند پکڑی اور اسی بہانے پورے محلے کے حال احوال معلوم کر لیے۔ ہم وہ آخری نسل ہیں جنہوں نے رات کے اندھیرے میں آسمان کی طرف دیکھ کر ٹوٹتے تاروں سے دعائیں مانگی جب زمین پر روشنی کم اور امیدیں زیادہ تھی۔ ہم وہ آخری بچے ہیں جنہوں نے سائیکل کے ٹائر کو لکڑی سے چلا کر اسے مرسڈیز سے زیادہ تیز دوڑایا اور کبھی تھکن محسوس نہیں کی۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے تندور کی تپتی آگ کے پاس کھڑے ہو کر گرم روٹیاں گھر لانے کی ڈیوٹی دی اور اس کی گرمائش میں بھی ایک عجیب سا سکون پایا۔ ہم وہ آخری نسل ہیں جنہوں نے کسی کی عیادت کے لیے میلوں پیدل سفر کیا، صرف ایک پھل کی ٹوکری لے کر، کیونکہ تب موجودگی احساس سے زیادہ اہم تھی۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے گھر کی بڑی عورتوں کو چرخہ کاتے یا سوئی دھاگے سے کڑھائی کرتے دیکھا، جو صبر اور محبت کا عملی سبق تھا۔ ہم وہ آخری نسل ہیں جنہوں نے سورج ڈھلنے کو گھر واپسی کا الارم سمجھا، جب پرندے اور بچے ایک ساتھ اپنے آشیانوں کی طرف لوٹتے تھے۔ آج ہم نے ترقی کر لی ہے، بہت ترقی کر لی، لیکن اس ترقی کی دوڑ میں ہم وہ کچے صحن، وہ سچے لوگ اور وہ معصومیت کہیں پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ اگر آپ بھی اس آخری نسل کا حصہ ہیں تو کومنٹس میں اپنی کوئی ایک یاد ضرور لکھیں، شاید ہمیں اپنا بچپن پھر سے یاد آ جائے۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے ان دوستوں کے ساتھ ضرور بھیجیں جن کے ساتھ آپ نے تختی لکھی تھی یا گلی میں فٹ بال کھیلا تھا۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔